الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور معزز و مقدس خواتین، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کا تعلیمی پروگرام منعقد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کے اندر ہم سب کو اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ بچوں کا پروگرام سننے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری بستی میں، ہمارے قرب و جوار میں کئی سارے لوگ تھے. ان سارے افراد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو چنا اور چھانٹا اور یہاں پر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوستو، بزرگوں، زیادہ لمبا بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کہ متوجہ ہو کر سنیں اور وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی جن باتوں کی اس وقت مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو ضرورت ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، سلام کرنے میں بھی اٹک گئے تھے. حقیقی بات یہی ہے کہ یہاں پر کھڑے ہونا یہ بڑے جگر کی بات ہے. کوئی بھی انسان جب تک ان مراحل سے نہیں گزرتا وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا. ہر بڑا پہلے چھوٹا ہی ہوا کرتا ہے. جب چھوٹے کو موقع ملتا ہے تو وہ بڑا بنتا ہے. اگر چھوٹے کو موقع نہ ملے تو وہ بڑا نہیں بن سکتا. یہ کتنے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معصوم بچوں نے اپنی ننھی ننھی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے سنائی. بہت خوشی کا مقام ہے. دوستو، اس وقت جو صورت حال ہے پوری دنیا کی وہ بڑی سنگین ہے. ایجوکیشن پالیسی جو اس وقت رائج ہے وہ ہمارے دلوں سے ایمان کو کھرچنے کا کام کر رہی ہے. ایمان کو دلوں سے صفحہ ہستی سے نکالنے کا کام کر رہی ہے. اگر ایسے سنگین حالات میں ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو آنے والا وقت
دینی تعلیم کے اعتبار سے ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ کورے کاغذ پر جو لکھ دیا جاتا ہے وہ صاف صاف پڑھا بھی جا سکتا ہے اور وہی باقی رہتا ہے۔ بچپن کا پڑھا ہوا انسان بھولتا نہیں ہے۔ میں نے اپنی 12.5 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، تو الحمدللہ جب سے مجھے 18-19 سال ہو گئے تراویح پڑھاتے ہوئے کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ اور میرے ساتھیوں میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو 15 20 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ شروع کیا تھا، حافظ تو بن گئے لیکن کمزور رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہے بچپن کی تعلیم اور ایک ہے بچپن کے نکلنے کے بعد کی تعلیم، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے بچپن کا، اس مرحلے میں اگر آپ نے فکر کر لی تو یہ بچے بہت جلد بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسکولوں کا جو نظام ہے، 4 سال کا بچہ چاہیے، 5 سال کا ہو گیا تو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ معلوم ہوگا 2020 میں نیو ایجوکیشن 20 نام سے ایک پالیسی آئی جو اب نافذ کر دی گئی ہے، اور اس پر بڑی محنت سے کام ہوا اور اب وہ عمل میں آ گئی۔ 4 سال کا بچہ چاہیے، 4 سال کا بچہ صحیح معنوں میں اس میں کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور 4 سال میں وہ کچھ پڑھے گا بھی نہیں، صرف اس کی ذہن سازی ہوگی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، سختی کرو، ڈرانے کے لیے ہلکی مار مارو، ہلکی مار ڈرانے کے لیے، مار مقصد نہ ہو، ڈرانا مقصد ہو۔ اس لیے کہ جب بچہ بالغ ہو تو نماز کا عادی بن چکا ہو۔ اس حدیث پر مسلمانوں سے زیادہ عمل غیروں نے کیا ہے۔ انہوں نے قانون ہی بنا دیا کہ 4 سال کا بچہ ہے تو ایڈمیشن ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث میں سمجھ لیا کہ 4 سال کے بعد سے 7 سال تک جو 3 سال عمر کا زمانہ ہے، اس میں بچہ جدھر ڈھال دیا ادھر ڈھل جائے گا۔ تو انہوں نے قانون بنایا، نرسری، LKG، UKG، یہ 3 سال پڑھائی کے نہیں ہیں، ذہن سازی کے ہیں۔ 8 سال کی جب عمر ہوگی تو بچہ 1st کلاس میں آئے گا، اب اس کی پڑھائی شروع ہوگی۔ تو پھر یہ 3 سال کس لیے؟ ذہن بنانے کے لیے۔ اب مجھے، آپ کو اور ہم میں سے ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی دین کے اعتبار سے کیا ذہن سازی کی ہے، اور میں نے جب دین کے اعتبار سے ذہن سازی نہیں کی ہے اور اپنے بچے کو اسکول میں ڈال دیا ہے، تو گویا کہ میں نے اپنے بچے کا ایمان بیچ دیا ہے، اس کے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہم مجبور ہیں، اگر اسکول میں ایڈمیشن نہیں کراتے ہیں تو پھر ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے پچھڑ جائے گا، دنیاوی تعلیم اس کے پاس نہیں ہوگی تو پھر وہ کیسے زمانے کا مقابلہ کرے گا؟ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول میں پڑھائیں، لیکن
دین سے الگ ہو کر یا دین سے غافل ہو کر نہ پڑھا۔ اگر دین سے ذرا سی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی غفلت برت لی گئی تو یہ لفظ جو میں کہنے جا رہا ہوں میرا نہیں ہے، سارے علماء کا ہے کہ اگر ہمارے بچے مرتد نہیں ہوں گے تو کیا ہوا، وہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارے بچے مرتد نہیں ہوئے تو کیا ہوا، وہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ یعنی مسلمان ہوتے ہوئے وہ کام مسلمانوں کے خلاف کریں گے تو یہ اس سے زیادہ خطرے کی بات ہوگی، اس سے زیادہ خطرے کی بات ہوگی۔ تو یہ بہت زیادہ محتاطی کے ساتھ اور بہت زیادہ چاق و چوبند ہو کر ہمیں اپنی اس نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے بہت آسان سی ترتیب کہ مکتب میں، یعنی جو مسجد میں مکتب لگتا ہے، اس میں اپنے بچے کو ضرور بھیجیں۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو کم سے کم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مسجد کے اندر ضرور پڑھیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں حافظ صاحب سے ٹیوشن لگوا لیں گے تو پڑھ جائے گا، لیکن وہ کوالٹی اس کے اندر نہیں آئے گی جو ماحول کے اندر رہ کر آتی ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا۔ حدیث میں ہے کہ جس انسان نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو ایسے والدین کو قیامت میں سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا، جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، اور اے حافظ قرآن 10 ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس میں حافظ قرآن تو داخل ہیں، اس میں وہ بچے بھی داخل ہیں اور وہ ماں باپ داخل ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کی فکر کی تھی، بچے نہیں بن پائے، ان ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کا بھی اکرام کیا جائے گا۔ یہ بچے یہ بھی سفارش کریں گے اگرچہ وہ حافظ نہیں بن پائے، عالم نہیں بن پائے، لیکن ہماری کوشش تو یہی تھی کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، عالم بنے۔ اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا بچہ دین میں بالکل ڈوب جائے، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ سنت و شریعت کے حساب سے جینے والا ہو۔ جب معاشرہ سنت و شریعت کے حساب سے جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو پھر رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑی اہم بات اب ذکر کر رہا ہوں کہ نماز آپ پڑھتے رہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کرتا پاجامہ خریدیں گے، ٹوپی خریدیں گے، مصلی خریدیں گے اور تسبیح خریدیں گے۔ یہ ساری چیزیں جہاں تیار ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی کمپنیاں نہیں ہیں، وہ سب یہودیوں کی کمپنیاں ہیں۔ تو آپ نمازی بنیں گے تو ان کے مصلی بکیں گے، ان کا کرتا پاجامہ بکے گا، ٹوپیاں بکیں گی، تسبیح بکیں گی، تو آپ کے نماز پڑھنے سے ان کو نقصان نہیں ہے، آپ کے نماز پڑھنے سے ان کو فائدہ ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں۔ آپ اگر حج کرتے ہیں تو کریے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ حج کریں گے تو 5 لاکھ روپے آپ کے لگیں گے اور یہ 5 لاکھ روپے سب انہی کے پاس جائیں گے، اور یہ تو 5 لاکھ روپے تو یہ تو ایک خرچہ ہے ہی جو متعینہ طور پر طے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جائیں گے تو سفر میں کھانا بھی کھائیں گے اور بہت ساری چیزیں خریدیں گے۔ جتنی بھی چیزیں آپ خرید رہے ہیں آنے میں جانے میں، زیادہ تر کمپنیاں انہی یہودیوں کی ہیں، تو آپ کے حج کرنے سے ان کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔
آپ حج کریں تو ان کا فائدہ، آپ نماز پڑھیں تو ان کا فائدہ، آپ روزہ رکھیں تو رمضان میں جو کھجور آ رہی ہیں سب انہی کے قبضے میں ہیں۔ کھجور کا بڑا کاروبار سبھی انہی لوگوں کے پاس ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ گوشت جو مسلمانوں کا خاندانی پیشہ تھا آج وہ غیروں کے پاس ہے، بڑی بڑی بیف کمپنیاں غیروں کے پاس ہیں۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری نماز پڑھنے سے، ہمارا روزہ رکھنے سے، ہمارا حج کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بنو، حاجی بنو، روزے دار بنو، لیکن آپ مالدار مت بنو۔ اس لیے چاروں طرف سودی نظام کو پھیلایا اور اب سودی نظام کو مسلط کر دیا ہے۔ گھر گھر سموم، گھر گھر سود۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم غلام بنو، اور غلام بنانے سے پہلے غریب بنانا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیچ میں ایک بات ذکر کر دوں، بہت آسان ہے کہ ایک انسان نے 10 لاکھ روپے کا یا 5 لاکھ روپے کا ٹریکٹر خریدا، یا ایک انسان نے 20 لاکھ کا ٹرک خریدا، اس نے 2 لاکھ روپے جمع کر دیے، ابھی 18 لاکھ روپے اس نے اس پر فائنینس کروایا ہے، اور 18 لاکھ کے یہ 25 بھر رہا ہے، یعنی 7 لاکھ بیاج بھر رہا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک وہ انسان جو پنکھے کی اور اے سی کی ہوا میں بیٹھا صرف فین چلا رہا ہے، یہ کما کر 7 لاکھ روپے اس کو زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ 18 لاکھ کا فائنینس ہوا ہے، 7 لاکھ روپے زیادہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے، خون پسینہ یہ کما رہا ہے، بیوی بچوں سے دور یہ رہ رہا ہے، اپنی خون پسینے کی کمائی ایک کر کے وہ سود میں بھر رہا ہے۔ تو یہ غلامی راضی مرضی کی ہے، یہ غلامی راضی مرضی کی ہے، اور یہ ہم نے خود قبول کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم راضی مرضی کی غلامی پر تیار ہیں تو پھر آنے والا دور جبر والی غلامی کا دور ہوگا، اور پھر جو غلام ہوتا ہے اس کو پورا حق نہیں ملتا۔ غلام کی اولاد پڑھ نہیں پاتی، اس کا ذہن غلامی والا ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر غلامی والی ہوتی ہے۔ اور جب ایجوکیشن ہوتا ہے، جب تعلیم ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، تو پھر انسان جو ہے قید خانے سے، غلامی سے نکلنے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ مردہ وہ قوم نہیں ہے جو کھا رہی پی رہی ہے، رہ رہی ہے، اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ مردہ قوم وہ ہے جس کو بولنا نہیں آتا، اور بولنا اس کو نہیں آتا جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کھڑے کر کر ان بچوں کو بولنا سکھایا جا رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کے حالات دیکھیے، آج مسلمان ان کو بولنا نہیں آتا، زبانی اور لسانی اعتبار سے گونگے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابا نے بھی خوب مارا، امی نے بھی خوب مارا، اور مسجد کے امام صاحب نے بھی خوب مارا، اور گھر میں بڑا بھائی ہے تو اس نے بھی خوب مارا۔ یہ چاروں طرف سے پیٹنے والا بچہ بزدل بن سکتا ہے، یہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جب پوری قوم پر بزدلی چھائی ہوئی ہے تو بزدلی سے نکالنے والا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ علم ہے، وہ دین ہے۔ اس لیے کہ دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے چہرے پر بھی مت مارو۔ جانور، اونٹ، بکری، گھوڑا، کوئی سا بھی جانور، اس کے چہرے پر بھی مت مارو۔ پھر انسان کے چہرے پر مارنا کیسے جائز ہوتا ہے؟ تو جب یہ دین اور یہ علم ان کے پاس ہوگا تو شفقت آئے گی، محبت آئے گی۔ بہرحال باتوں کو سمیٹتے ہوئے ذکر کرنا، تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں۔ تو ایسے میں ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ جو بیچ میں خلا گزرا ہے، جس میں تعلیمی اعتبار سے ہم لوگ رک گئے تھے،
یعنی ابھی بیچ میں دیکھو آپ تو مسجد میں جو امامت کر رہے تھے وہ نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، بس کچھ ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا تھا اور امامت کر رہے تھے۔ ایسا اکثر مسجدوں میں تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ تو یہ جو 15-20 سال کا ایسا خلا گزرا ہے جس میں امام تو تھے لیکن نہ حافظ تھے نہ عالم تھے نہ مفتی تھے، ان کو دین کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، بس 4 قول یاد کر لیے اور نماز شروع کر دی، کسی نے کچھ اور تھوڑا بہت پڑھ لیا امامت شروع کر دی۔ تو انہوں نے نسل کو آگے نہیں بڑھایا، دین نہیں سکھایا، تو اس کی غلطی جو تھی اس غلطی کی سزا آج مسلمان بھگت رہے ہیں کہ نہ دین ہے وہ نہ دنیا ہے۔ آج الحمدللہ آپ کے مسجد کے امام بہت فکر مند ہیں، ایک دھن سوار ہے کہ یہ جو معصوم بچے آ رہے ہیں ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں کس طرح دین کو بھر دوں، یہ فکر ہے۔ اس کے لیے ہر وقت مشورے، سب ہمارے یہاں پہ کیا نظام بنا ہے، کیا ترتیب رکھیں، فکر کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان بچوں کی زندگیاں بنیں اور یہ آپ کا نام روشن کرنے والے بنے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ فخر بنے، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو پھر ان کے نبی کیسے ہوں گے۔ اس بات کی کوشش آج امام صاحب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دین سینے میں بھرا ہوا ہے تو فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اب اس غلطی کی بھرپائی ہو رہی ہے۔ اب امام صاحب تو کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین ادھر یا تو توجہ نہیں دے رہے ہیں یا بہت کم دے رہے ہیں، یا بہت کم توجہ دے رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آپ بھوکے رہ لیجیے، آپ پھٹے کپڑے پہن لیجیے، لیکن آپ کی نسل کو دین سکھا دیجیے۔ اتنا آپ نے کر لیا تو نبی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ایک قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، بات کو سمیٹ دوں گا 10 منٹ میں انشاءاللہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کی سنیں تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کسی طرح آپ کو احساس ہو کہ کرنا کیا چاہیے۔ بس 10 منٹ رک جاؤ۔ تو ماں باپ کی طرف سے جو بے توجہی ہے، اگر اس کے بارے میں فکر نہیں کی گئی تو پھر اس غلطی کی جو بھرپائی ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائی۔ اب دیکھو، آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 14ویں پارے کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جو ترتیب ہے، جو طریقہ ہے، وہ کیا رکھا؟ اس کے لیے انسانوں کے سینوں کو چنا، ان معصوم بچوں کے سینوں کو چنا۔ یہ بچے قرآن یاد کرتے ہیں، سینے میں رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں تو کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے یہاں مزدور رکھیں، چوکیدار رکھیں کہ ابھی ہمارے گھر کی نگرانی رکھنا ہے، تو چوکیدار کو کھانا بھی کھلائیں گے، تنخواہ بھی دیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ تو جب اللہ کے قرآن کی حفاظت یہ بچے کر رہے ہیں اور ان بچوں پر ان کے ماں باپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو ان بچوں کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، ان کے ماں باپ کی حفاظت بھی اللہ کرے گا، اور ان کو پڑھانے والے استاد کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ اس لیے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ اب قرآن سیکھنے میں ڈرنا، جھجکنا، یہ تو ایمانی شان کے خلاف ہے۔ دوستو بزرگوں، وقت نے انگڑائی لے لی ہے اور اب امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، امت منتشر ہو گئی ہے۔ ایسے میں ہر سمجھدار انسان کی، اس میں حافظ صاحب اور عالم صاحب، مفتی صاحب یہ بھی ہیں، اور ہر وہ مسلمان جو ذرا سی بھی اپنے اندر فکر رکھتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو سنبھالے، قوم کو آگے بڑھائے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے
کہ میں آپ کی فکر میں آپ کے گھر آیا اور آپ نے گالی بک کر مجھے واپس کر دیا. مجھے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میرے اندر سمجھ آ چکی ہے، ابھی آپ کے اندر سمجھ نہیں آئی. چھوٹا بچہ پخانے میں ہاتھ بھر لیتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اچھی چیزیں ہے بری، لیکن جب وہ سمجھ جاتا ہے تو ذرا سی بھی کپڑوں پہ نہیں لگنے دیتا. ایسے ہی ایک ہمارا مسلمان جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ ابھی ادھر متوجہ نہیں ہے، ہم اس کے پاس گئے، اس کی گالی سنی، ضرورت پڑی تو اس کا ڈنڈا بھی کھا لیا، اس کا اجر ہول سیل کے حساب سے ملے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے نبی کی ایک سنت زندہ کر دی. نبی کے اوپر تو اوجڑی ڈال دی، نبی کو تو مارنے کی پلاننگیں بنائی، اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں پھندا ڈال کر کعبے کے صحن میں گھسیٹا گیا. یہ تو صحابہ کی نبیوں کی سنتیں ہیں. پھر جس دن اس کو احساس ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا وہ آدمی، آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا اور کہے گا صاحب ہم تو بہت برے تھے، ان صاحب کی برکت ہے، ان کی محنت ہے کہ آج ہم دیندار بنے اور ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا لیں. یہ بہت بڑا کام ہے. آہ نہ کر، وہ ہے نا شروع سے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، گویا کہ زبان حال سے کہہ دے کہ ستمگر ستائے جا. ہماری حالت لوگوں کو یہ بتا دے کہ ہم اس کو مار بھی دیں گے تو یہ اوف نہیں کرے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا، محسوس کر لیا کہ یہ پھرنے والا نہیں ہے. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کو خرید لو اور دیکھ لو آپ کے حساب سے. جب وہ اکتا گئے تو انہوں نے پھر بیچ دیا، ورنہ جس سے دشمنی ہو اس کو کوئی بیچتا ہے. تو ہماری حالت لوگوں کو یہ بتا دے کہ ہم دین کے دیوانے ہیں، ہمیں نبی سے سچا عشق ہے، اللہ کے دین سے سچا عشق ہے. ہم خود بھی مسلمان بن کر جئیں گے اور اپنی نسلوں کو ایمان والا مسلمان بنائیں گے. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ پھر ہم اسلام کا سورج دیکھیں گے، ہم جو ہے شریعت کا سورج دیکھیں گے، ہم جو ہے امن و ایمان کا اور اطمینان کا، خوشحال زندگی کا سورج دیکھیں گے. اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی. اور اس کے لیے، اس لیے کہ پروگرام میں مستورات بھی شریک ہیں، تو مستورات کے تعلق سے کچھ دو باتیں ذکر کر دوں. ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے. ماں جیسی ہوگی ویسا اثر بچوں پر ہوگا. پرانے زمانے کی ایک بات لکھی ہے واقعے کی شکل میں. ایک لڑکی کو ایک شہزادے سے عشق ہو گیا. اس زمانے میں مطلب اپنی نسل کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر خواہشات کی حد تک ہے. جب باپ بن جاتے ہیں جب نسل کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بھی سب کو نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. بہت غور سے سنیے گا. تو وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر جا رہی تھی. آگے پانی آیا تو وہ جو گھوڑی تھی، گھوڑی پر سوار تھے، تو گھوڑی بھی اسی لڑکی کی تھی. اسی اپنی گھوڑی پر اس عاشق کو لے کر جا رہی تھی. آگے پانی آیا تو گھوڑی پانی میں پیر نہیں رکھ رہی. تو جو اس کی معشوقہ تھی اس نے کہا کہ کوشش مت کرو، اس لیے کہ یہ ندی پار نہیں کرے گی. تو اس نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ ندی پار نہیں کرے گی، پانی کو پار نہیں کرے گی؟ اس نے کہا کہ اس کی ماں جو تھی وہ بھی ایسی تھی، اس کی جو ماں تھی وہ بھی ایسی تھی. جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بکری ہے تو اس کی ماں ایسی تھی، زیادہ دودھ دیتی تھی، خاندانی بکری تھی، یہ بھی خاندانی بکری ہے. تو اس نے کہا یہ جو اونٹنی ہے یہ خاندانی اونٹنی ہے، یہ پانی میں پیر نہیں رکھے گی. اس نے کہا ایسی بات ہے. تو پھر السلام علیکم، تو تیرے گھر جا، تو بھاگ کر جا رہی ہے
تو تیرے سے ہونے والی بیٹی بھی بھاگ کر جائے گی. اس نے اس کو واپس کر دیا. تو جیسی ماں ہوتی ہے ویسے اثرات بچے پر ہوتے ہیں. اس لیے جو ہماری امت کی مائیں گزری، ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، پروفیسر تھے، اور ان کی پڑھائی برطانیہ میں ہوئی، امریکہ کے اندر. اب آپ جانتے ہیں امریکہ، برطانیہ، وہاں پر جو پڑھانے والے استاد تھے ان کو مسلمانوں سے بھی دشمنی ہے اور اسلام سے بھی دشمنی ہے. ان کے پاس پڑھنے والا بچہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس دور میں اس واقعے کی بہت ضرورت ہے. رہ سکتا ہے مسلمان؟ پڑھانے والے دشمن، جن کو ہم سے بھی دشمنی، ہمارے مذہب سے بھی دشمنی، وہاں علامہ اقبال پڑھنے گئے. لیکن جب پڑھ کر آئے تو پہلے اقبال تھے، اب علامہ اقبال بنے. قرآن اور حدیث کی ترجمانی انہوں نے اپنے اشعار میں کی ہے. شعر ایسا پڑھتے تھے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا. مشہور ہیں ان کے بہت سارے اشعار. تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا کوئی نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ وہ حوصلہ دیا ہے اللہ نے تجھے کہ تو پہاڑ کی چٹان کو بھی چیر سکتا ہے. واقعہ سنا ہوگا، 3 لوگ غار میں قید ہو گئے تھے، انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے پہاڑ کی چٹان ہٹا دی تھی. تو تم تو پہاڑوں کی چٹانوں کو بھی الگ کر سکتے ہو. تم شاہی ہو. شاہی پرندہ بہت تیز پرواز کرنے والا ہوتا ہے پہلا. تو وہ اس لائق بنے کیسے؟ آج ابھی اور آج سے پہلے جتنے بھی علماء ان کے زمانے کے یا بعد کے گزرے ہیں، سب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کتاب لکھی ہے اور سب ان کی تعریف کرتے ہیں. آج بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی ان کے اشعار اپنے بیان میں سناتا ہے، جبکہ وہ حافظ نہیں تھے، عالم نہیں تھے. پھر اس لائق بنے کیسے؟ ان کی والدہ بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار تھی، اور جو ان کے والد تھے ان کا سود کا کاروبار تھا. سود کا کاروبار تھا. تو یہ جب یہاں آئی، بیٹا پیدا ہوا، اقبال اس کا نام رکھا. فکر ہوئی کہ یہ میرے شوہر کی کمائی تو حرام کی ہے، اس بچے کے اوپر اس کا استعمال کریں گے تو بچہ غلط راستوں پہ چلا جائے گا. تو جو ماں باپ نے جو زیورات دیے تھے ان زیورات کو بیچ دیا، ایک بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ نکال کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پلاتی تھی. شوہر کو ایک دن پتہ چلا کہ تو بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تیری چھاتی کا دودھ بچہ کیوں نہیں پیتا؟ شوہر نے جب ضد کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی کمائی حرام کی ہے اور میں اپنے بچے کو نیک اور دیندار بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ کی حرام کی کمائی کا پیسہ اپنے بچے پر خرچ نہیں کروں گی. اس لیے میں نے اپنے زیورات بیچ کر بکری خریدی ہے اور اب اس بکری کے ذریعے میں اپنے بچے کی پرورش کروں گی. جب اس خاتون کا، اس عورت کا یہ حوصلہ دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے جو ہے توبہ کر لی اور وہ بھی نیک اور دیندار بن گئے اور سودی کاروبار چھوڑ دیا اور پھر اپنے بچے کو حلال کمائی سے تربیت کی اور پڑھایا لکھایا. تو وہ علامہ اقبال بن کر آئے جنہوں نے کئی گمراہ لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھا دیے، بے دینوں کو دین سکھا دیا اور اجڑوں کو آباد کر دیا. جب مائیں دیندار ہوتی ہیں، ان کو دین سے محبت ہوتی ہے، تو ان کی قوم میں پلنے والے بچے، ان کی گود میں پلنے والے بچے، ان کے سائے میں زندگی گزارنے والے بچے وہ بھی علامہ اقبال جیسے بنتے ہیں. جتنے بھی تاریخ میں نام ملتے ہیں، صلاح الدین ایوبی ہو، شہید ٹیپو سلطان شہید ہو، یا جتنے بھی گزرے ہیں، نور الدین زنگی ہو، یہ سب جو ہے نیک ماؤں کا نتیجہ ہیں. اگر ہماری ماؤں کی زندگیوں میں دین ہوگا تو یہ بچے جو ہے دیندار بنیں گے. اب بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ دوستوں بزرگوں، ماحول ہمیں بنانا پڑتا ہے. ماحول خود نہیں بنتا، مجھے آپ کو سب کو مل کر بنانا پڑتا ہے. جو بچے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں ان کو لانے کی فکر کریں، جو ماں باپ دین سے دور ہیں ان کو فکر دلائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کے تعلق سے ان کو جو ہے آگاہ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. یہ میری آپ کے ہم سب کی ذمہ داری ہے. باتیں بہت ساری تھیں،
وقت کی قلت کی وجہ سے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امام صاحب کو ہمت دے، حوصلہ دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے سینے میں جو دین کی انگڑائی ہے، جو دین کا ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر نافذ فرمائے، ان کے ذہن و گمان کے مطابق بچوں کو دیندار بنائے، اور آپ لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ آپ نے وقت دیا، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، مستورات بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا پروگرام اور جاندار ہوگا۔ اس سے پہلے آئے تھے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ کتنا اس لڑکی نے جو تقریر کری عورت کے اوپر، دل خوش ہو گیا، بہت اچھی تقریر کی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی کامیاب بنائے، تمام بچوں کو کامیاب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا